UNGA हो या SCO हो, SCO की कॉन्फ्रेंस भी आपके दिल पे लगी थी, जिस तरह शहबाज शरीफ वहां मरकज़े निगाह थे, और UN कॉन्फ्रेंस की भी आप पे दिल पे लगी है। ये दौरा भी कामयाब हुआ है, तो शहबाज शरीफ के UN के दौरे की कामयाबी के बाद आपको दौरे पड़ने लगे, और आपने अब एक और साइबर और लीक्स का हमला जो है वो किया है। लेकिन इसमें हमला करते हुए भी क्या कर सकते थे? बात तो वो है, ये तो जब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि कितनी बात सच्ची है और कितनी तोड़ी मरोड़ी गई है, और तहकीकात तो होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की सालमियत का मामला है, ये वजीर आजम हाउस की सेंटिटी का मामला है, और ये वहां पर तो बहुत अहम बातें पाकिस्तान के मुफाद में होती हैं, और तुम बार बार निशाना बनाते हो मरियम नवाज को, और उसके बाद कहते हैं उसको पहले दिन से आपने डॉन लीग से निशाना बनाना शुरू किया, और आज तक वो आपका निशाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर गुजरते दिन के साथ वो सुरखरू हो रही हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान की वाहिद लीडर हैं जो अभी तक मेंबर नहीं बनी, मगर उन्होंने सजा साबिक वजीर आजमों वाली काटी है। उन पर कानून वो लगाया गया है जो कि मुंतखब नुमाइंदों पर और हुकूमती एहलकारों पे लगाया जाता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे लगाया जाता है। यानी मरियम नवाज को जेल भेज दिया, किस बात पर? एक कागज कहा ये जी डीड है। डीड क्या है जी? बहन और भाइयों ने घर बैठ के कोई आपस में बात की है, यानी बहन भाइयों की उस बात पे वो प्राइवेट एक गुफ्तगू पे किसी कोई 1 रुपया हुकूमत का तो उसमें नहीं था, उसमें तो कोई कौमी मुफाद नहीं था, वो तो घर की बात थी। उस पर आपने उनको अंदर कर दिया, वो अंदर से हो आई। अब नैब मुंह उठा रहा है, अब उसको समझ नहीं आ रही, उसके पास जवाब देने को नहीं है, हर तारीख पर उससे जवाब मांगते हैं। और प्रोसिक्यूटर्स इमरान खान तुम्हारे लगाए गए हैं, ये वो नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं जो तुम्हारे लगाए गए हैं, तुमने चुन चुन के लगाए थे, और उनका बुग़्ज़ नून लीग और नवाज शरीफ के बारे में सारे लोग जानते हैं, उसके बावजूद इस हुकूमत ने हटाए नहीं। ये वो प्रोसिक्यूटर्स हैं जो तुम्हारे जाती वकील रहे हैं और अभी भी तुम्हारे जाती वकील हैं, जो फराह गोगी के केस नैब में लड़ते रहे हैं। उन प्रोसिक्यूटरों को भी जवाब नहीं आ रहा, उनसे सवाल पूछते हैं, कभी कहते हैं कोरोना है, कभी कहते हैं समझ नहीं आ रही, कभी कहते हैं हमें मौका दे दें, कभी कहते हैं हम बीमार हैं, और आप रोज सवाल। 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल। कौन से हम फेवर नहीं मांग रहे, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं, और वो भी इंसाफ जो 4 साल हो गए। कौन सी ऐसा पाकिस्तान की सियासी शख्सियत है जो लगातार 4.5 साल ECL पे रही हो? मरियम नवाज रही हैं, कसूर कोई नहीं, आज तक दिन तक कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, और पासपोर्ट उनका 3 साल से नैब के पास है, और आज 4 साल इंतजार करते हो गए, रेफरेंस आज तक नहीं आया। यानी इल्जाम आज तक नहीं लगाया गया, पासपोर्ट पहले ले लिया गया है, ECL में पहले डाल दिया गया है। कौन सी आप हमें फेवर दे रहे हैं? फेवर तो मांग ही नहीं रहे। इंसाफ भी वो, और ये इंसाफ जो है ये भी इंसाफ के मुंह पर जो काले धब्बे हैं जो लगाए गए हैं, नवाज शरीफ को हटाते हटाते वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मरियम नवाज को फेवर नहीं दे रहे। और मुझे ये बताइए, ये पासपोर्ट आपने क्यों नैब ने रखा हुआ है जब उनके पास वो रेफरेंस भी नहीं भेज सके? ECL पे क्यों डाला गया? उनको जेल क्यों भेजा गया? हर आप जितने फैसले निकालेंगे जो कि साकिब निसार के दौर के किए गए हैं, हर फैसले में बुग़्ज़ निकलेगा नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ का तो कुछ ना गया, वो तो आज भी सुर्खरू हुआ है, गया तो पाकिस्तान का गया, और गरीब की रोटी गई। हमने कहा था मत सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करे। मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालते निकालते सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ। 100 का डॉलर आज 250-250 का है। 32-35 का आटा गरीब आदमी का आज 120 रुपए का है। 52 रुपए की चीनी आज 130 रुपए की है। 140 रुपए का घी आज 540 रुपए का है।
عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے غریب کی روٹی بھی جاتی رہی. کس نے کیا؟ ثاقب نثار کے فیصلوں نے کیا. نون لیگ کو نشانہ بنا کے کیا گیا. کس کو نشانہ نہیں بنایا گیا؟ احتساب، منشیات، غداری، اور تو اور آپ نے تو ہمارے بچے بھی نہیں چھوڑے. ہمارے داماد، ہمارے وہ رشتے جو احترام کے رشتے ہیں، وہاں تک اتنے کم ظرف ہیں عمران خان تم. اور اس کے بعد نکلا کیا ہے؟ بیٹے سے تنخواہ نہیں لیجی نواز شریف نے. یہ جرم نکلا ہے اس کا. یعنی اتنا بڑا جرم تا حیات نااہلی کر دی گئی. بیٹے سے اس نے کیونکہ تنخواہ نہیں لی، اور جس نے ہیرے لیے ہیں، جنہوں نے زمینیں لی ہیں، جنہوں نے کئی ارب وہ جو یو کے سے آئے ہیں وہ کھا گئے ہیں. عمران خان اس کا جو پورا توشہ خانہ کھا گیا ہے، جس کی جیبیں اسرائیلی اور ڈالروں سے، بیرونی ملک کے ڈالروں سے بڑی پڑی ہیں، وہ کھا گئے ہیں. وہ آج کے دن تک صادق و امین ہے. صدقے جاؤں اس صادق و امین میں جو نہ اپنی اولاد کا حساب دے سکتا ہے، نہ اپنے مال کا حساب دے سکتا ہے. وہ آج کے دن تک صادق و امین ہے. اور یہ بار بار نشانہ بناتے ہیں آپ نواز شریف کو اور نون لیگ کو، اور خصوصاً مریم نواز کو. تو یہ ساری باتیں اس پر جتنے خان صاحب جلسے میں فرما رہے تھے کل، یعنی ہم سوچ رہے تھے لانگ مارچ کا اعلان ہوگا، انقلاب کی تاریخ دے دیں گے، لیکن تھوک کر چاٹنے کی آپ نے تاریخ دے دی. آپ نے کہا میں تو اسمبلی واپس جا رہا ہوں. یعنی تھوک کر چاٹیں گے. یہ جی یہ جو لیٹر ہے اس کی تحقیقات ہو جائیں. آپ کو پتا ہے اس کی تحقیقات ہو چکی ہیں. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ اس کی تحقیقات کر لی گئی ہیں. اس سائفر کی کوئی سازش نہیں نکلی، اور اس پر جو حکومت نے رد عمل دینا تھا وہ دے دیا ہوا ہے. تحقیقات تو ہو چکی ہیں. یعنی انقلاب کی تاریخ کا انتظار لوگ کرتے رہے، آپ نے تھوک کر چاٹنے کی تاریخ دے دی. اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کب خراب ہو گئے. نہ آلو ٹماٹر کی قیمت کا آپ کو پتہ چلتا تھا حکومت میں، نہ آپ کو ڈالر کی قیمت کا پتہ چلتا تھا، نہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب کیا ہوتے ہیں. خان صاحب ہوش میں ہوں تو آپ کو پتہ چلے. اور کوئی ہر چیز تو جھوٹ ہے. آپ کی صلاحیتیں اور آپ کا یہ جو جتنی آپ صلاحیتیں آپ میں ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس پہ کوئی اگر سوال ہو تو میں طلال بھائی، مریم نواز کی جانب سے جلسوں میں کہا گیا کہ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے اس پہ ان کو نواز شریف صاحب کو تحفظات ہیں، لیکن جو آڈیو لیکس ہیں اس میں وہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، لیکن اس کو اس طرح سے کہ ہم پہ وہ بات نہ آئے. یہ کیا چیز ہے؟ مطلب ایک طرف یہ آپ بھی عمران خان کی طرف یو ٹرن لے رہے ہیں کہ ایک طرف بیانیہ دیتے ہیں، دوسری طرف خود کہہ رہے ہیں کہ مہنگا کرتے ہیں. گزارش ہے کہ پیٹرول مہنگا کرنے کی بات ہو یا بات ہو بجلی اور گیس کے قیمت بڑھانے کی، نون لیگ کے لیے ایک آسان راستہ تھا کہ وہ پاکستان کو تنہا چھوڑتے، سری لنکا بنتے ہوئے دیکھتے اور چھوڑ کے وہ الیکشنز میں چلے جاتے اور اسی طرح کی شوبدہ بازی کرتے جیسے عمران خان نے جاتے جاتے کی ہے. وہ 150 کا تیل کر کے گئے تھے، ہم 100 روپے کا کر کے گھر چلے جاتے، پاکستان سری لنکا بنتا رہتا. دوسرا راستہ مشکل راستہ تھا. اس راستے پہ پاکستان اکیلا کھڑا تھا. اس راستے کا چناؤ نواز شریف اور اس کی الائز کی حکومت نے کیا کہ پاکستان کو سری لنکا نہیں بننے دیں گے، اپنا سیاسی کاسٹ پے کریں گے. ہم نے اپنی سیاسی قیمت دی ہے. عمران خان کی طرح شوبدہ بازی نہیں کی، پاکستان کے مفاد سے نہیں کھیلے اور اس کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں وہ IMF کے معاہدے کے مطابق بڑھائی گئی ہیں. اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے شہباز شریف کے نہیں، عمران خان کے لگے ہوئے ہیں. مجبور ہیں، ہمیں باندھا ہوا ہے ہاتھوں پاؤں سے یہ جو عمران خان باندھ کے گیا ہے. ورنہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے تو آج تک وہ جب بھی آئے ہیں قیمت جتنی تھی اتنی چھوڑ کے جاتے ہیں، نہیں تو ریلیف دیتے ہیں. ہماری تو ساری تاریخ ہی ریلیف دینے کی ہے. اسحاق ڈار صاحب کی جو واپسی ہے، دیکھیں ایک تو اسحاق ڈار صاحب کے صرف لوگ ایک ان کے جو کردار کا حصہ ہے اس پہ بحث کرتے ہیں کہ وہ وزیر خزانہ ہے. بہت اچھے وزیر خزانہ رہے ہیں.
اور ان کی کارکردگی زبردست رہی ہے اور ہمارے لیے قابل فخر رہی ہے، مگر ان کی 50% ان کا جو رول ہے وہ ایک پولیٹیکل مینیجر بھی ہیں، وہ ہمارے سینئر ترین آدمی ہیں۔ پاکستان ہماری نون کی جب حکومت تھی 2013 سے 18 میں دھرنا ہے، تو اس پر اگر ڈیوٹی لگی ہے وہ بے شک پیٹ کا دھرنا ہے، وہ دھرنا ہے عمران خان کا، وہ تحریک لبیک کا ہے، اس سے مذاکرات اور اس کو کامیابی سے اٹھوانے کی ڈیوٹی لگی ہے تو اسحاق ڈار کی لگی ہے۔ کوئی قانون سازی ہے مشکل سے مشکل، وہ اگر اس کی ڈیوٹی لگی ہے تو اسحاق ڈار کی، وہ کوئی الیکشن ریفارمز ہوں، وہ فوجی عدالتیں ہوں، وہ کوئی اور قانون سازی ہو، اس کو پایا تکمیل تک اگر کسی نے پہنچایا تو اسحاق ڈار۔ اور اگر کوئی بھی اسی طرح سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطہ کار کا رول پلے کیا ہے، معاملات کو سلجھایا ہے اچھے طریقے سے، تو وہ ڈیوٹی لگی ہے تو اسحاق ڈار نے وہ دی ہے۔ ہماری پارٹی کے اندر بے شمار چیزیں جو معاملات سلجھانے ہوتے ہیں اسے بڑے خوش اسلوبی سے سلجھاتے ہیں، تو وہ صرف ایک وزیر خزانہ اچھے نہیں رہے بلکہ بہت اچھے پولیٹیکل مینیجر بھی ہیں، اور نون لیگ کو ان کی ضرورت ہے۔ 4 سال سے ان سے بھی آپ نے زیادتی کر دی، یعنی آپ نے اس لیے ان کو ریفرنس بنا دیا کہ انہوں نے اپنی ریٹرنز نہیں دی تھی، اور وہ جب آپ نے انٹرپول کو یہی کیس بھیجا تو انہوں نے عمران خان کے منہ پہ مارا کہ یہ کیس تو بنتا ہی نہیں ہے، وہ اس نے تو 10 منٹ اپنی ریٹرنز کبھی لیٹ نہیں کی۔ سو یہ ساری کی ساری وہ کیسز ہیں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نون لیگ کو ہٹانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ دیکھیں، عمران خان سے جو بھی بات چیت ہوگی وہ پارلیمنٹ کے اندر جماعتوں سے ہو سکتی ہے، اور خان صاحب پارلیمنٹ میں ہے نہیں، خان صاحب کی بڑکوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو وہ بار بار کہتے ہیں 25 کلومیٹر کی حکومت تھی، 25 کلومیٹر کی حکومت ہی اپوائنٹمنٹ کرے گی، 25 کلومیٹر کی حکومت ہی انتخابات کا کروائے گی، 25 کلومیٹر کی حکومت ہی یو این کا دورہ ہو، ایس سی او کا ہو یا پاکستان کے باقی معاملات ہیں، 25 کلومیٹر کی حکومت ہی پاکستان کی حقیقت ہے۔ سو اس حکومت کو کوئی آپ کہیں کہ زبردستی سے الیکشن کروا لیں گے یا وہ کچھ بالکل نہیں ہوں گے، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور مذاکرات صرف پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے عوام سے جھوٹ بولا، پہلے کہتے تھے کہ امریکی سازش کے تحت انہیں اتارا گیا، اس کے بعد امریکیوں سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے IMF کی ڈیل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش بھی کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔